يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا أي الذي ينفقون والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق قل لهم ما أنفقتم من خير بيان لما شامل للقليل والكثير فيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو شق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي هم أولى به وما تفعلوا من خير إنفاق وغيره فإن الله به عليم فمجاز عليه. یسألونک یسألون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کا خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ای شاعر کہتے ہیں ای الذی یعنی یہاں ذا جو ہے الذی کے معنی میں. ذا کس کے معنی میں آپ نے پڑھا؟ ذا الذی کے معنی میں آتا اور طریقہ جدیدہ میں بھی آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے. اور ما سوالیہ ہے کیا خرچ کریں کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. وہ پوچھنے والے کون تھے اور کون تھا؟ والسائل عمرو بن الجموح وہ عمر بن جموح ہے. سائل کون ہے؟ سوال کرنے والے عمر بن جموح ہیں. وہ کانا شیخاً وہ بوڑھے اور ذا مالدار تھے مال والے تھے بوڑھے مالدار سے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عما اس کے متعلق کیا خرچ کریں تو خرچ کرنے کے متعلق پوچھا. وعلی ما اور اس کے بارے پوچھا اس پر پوچھا جو خرچ کریں کیا. اب اس کے بارے میں یہی تو پوچھا اس کے کیا خرچ کریں اور کس پر ينفق وہ خرچ کریں. علامن ينفق کس پر ایک ایک خرچ کریں ایک ایک کس پر خرچ کریں. وعلامن ينفق فرمایا لہم قل ان کو کہہ دیجئے ان کو جو تم خیر خرچ کرو جو بلائی تم خرچ کرو. یہ جو من ہے بیان لما یہ ماں کا بیان ہے. اس کا پیچھے جو ماں ہے ماں مبہم ہے کہ جو کیا ہے جو خرچ کرے کا اللہ پر من خیر بلائی جو بلائی خرچ کریں. تو یہ لما بیان لما یہ من بیان ہے لما ماں کا شامل للقلیل والکثیر اور یہ جو ماں قلیل و کثیر سب کو شامل ہے. ماں ہر خیر ہر مالی بدنی ساری خیر کو شامل ہے. وفیہ اور اس میں بیان منفق اس میں منفق کا بیان ہے. کس کا؟ یعنی الذی ہوا احد شقی سوال کی دونوں شقوں میں سے ایک ہے. سوال کی تو سوال کیا تھا کیا خرچ کرے منفق اس میں منفق کا بیان ہے جو دو شقوں میں سے ایک ہے. یعنی دو جواب ہیں اس کے دو سوال کے تو سوال بھی دو ہی ہیں. تو سوال کی دو شقیں دو حصے ہیں ان دو حصوں میں سے ایک حصہ منفق ہے. منفق کا بیان کیا خرچ کریں. وہ اجاب اور جواب دیا عن المصرف الذی مصرف سے کس کا
جواب کس کے متعلق دیا؟ مصرف کے متعلق دیا۔ الذی والشق الآخر، جو سوال کی دوسری شق ہے، سوال کی اور سوال کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ایک سوال کی دو شقیں ہیں، ایک خرچ کریں، ایک کیا خرچ، کس پہ خرچ کریں۔ تو پہلے میں ما بیان ہے، تو اس میں کیا کیا؟ اشارتن منفقہ بیان کیا، جو سوال کی دو شقوں میں سے ایک شق ہے کہ یہ خرچ کریں، اور دوسرا صراحتن سوال کی دوسری شق کا جواب دیا، دوسری وہ کیا؟ مصرف، کس پہ خرچ کریں، وہ آ گیا فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، ان پہ خرچ کریں، ان پہ، یعنی فللوالدین تو کہا جو تم خرچ کرو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے۔ ایہم اولا بھی، یہ جو خرچ کرنا ہے یہ فرض لازم نہیں ان پہ، وہ آپ پڑھیں گے آگے کہ فرض لازم کب ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے، وہ افضل ہے کہ ان پہ کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اولا بہا وما تفعلوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو بلائی، یعنی انفاق وغیرہ، خرچ کرنا اور اس کے علاوہ بلائی کرنا، سب کو شامل ہے۔ فإن اللہ بعلیم، تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے۔ فمجاز علیہ، کیا مطلب اللہ اسے جانتا ہے؟ یہ بار بار آتا ہے، یعنی اللہ اس پر جزا دے گا اور اس پر جزا ملے گی، اس پر نہ ملے گی۔ اب آپ آؤ پھر یسألونک ماذا ینفقون، ماذا شاعر کہتے ہیں ای الذی، یعنی ذا جو ہے الذی کے معنی میں ہے، یعنی الذی ینفقون، الذی تو اشارہ بھی الی ان ذا اسم، یہ جو ذا ہے اسم موصول بمعنی الذی والعائد محذوف، کہتے ہیں شاعر نے جو ذا کو الذی کے معنی میں ذکر کیا، اس کے ساتھ شاعر نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہاں ذا اسم موصول کے معنی میں ہے، اسم موصول ہے، یعنی الذی کے معنی میں، اور پھر ضمیر کہاں ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے؟ تو اب ینفقون ہے، ینفقونہو تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ ہو ضمیر محذوف ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ الذی جب ہوگا تو اس کے بعد جملہ ہوگا، اور جملہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور ضمیر چاہے لفظوں میں ہو چاہے لفظوں میں نہ ہو، محذوف ہو، تو یہاں ضمیر پھر محذوف ہے، یعنی ینفقونہو، ہو کی ضمیر ذا الذی اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اور کہتے ہیں کہ ما علی اصلہا من الاستفہام و ہنما، بے شک ما جو ہے اپنی اصل پر ہے، اپنی، یعنی یہ ما استفہامیہ ہے، اصل پر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ یہ ما اصل پر ہے، استفہام کا ہے؟ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا يَسْأَلُونَكَ، اسی وجہ سے تو اس میں یسألونک نے عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور وَهِيَ مُبْتَدَأٌ وَذَا خَبْرُهُ، اور یہ مبتدا ہے ما استفہام، اور ذا خبر ہے، دیکھو عمل نہیں کیا، تو ما مبتدا ہے ابتدا کی وجہ سے، یہ مبتدا ہے، اور ذا جو ہے یہ خبر ہے الذی کے معنی میں، یہ مبتدا اور خبر۔ والجملۃ محلها نصب بیسألون، اور یہ پورا جملہ یعنی ما مبتدا اور الذی ینفقون، پورا جو جملہ ہے مبتدا خبر میں کر جملہ اسمی خبری ہو کر محلن یسألون کی وجہ سے منصوب ہے، کیا ہے؟ یعنی وہ اب محلن منصوب ہو جائے گا، محلن۔ اب اس کی اصل عبارت کیا ہوگی؟ والتقدیر یسألونک ای الشیء الذی ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کون سی شے جسے وہ خرچ کریں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو جمل سمجھ آ گئی اس کی؟ تو پھر سائل امر بن جمع، اور آگے میں علی من ینفق، اور کس پر خرچ کریں، یہ عبارت شاعر نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔
قوله على من ينفق یعنی يعلم من هذا أن في الآية حذفا لبعض المسؤول عنه وأن السؤال عن أمرين عن المنفق من المال مع مصرفه وبهذا الاعتبار تحصل المطابقة بين الجواب والسؤال وقول قل ما أنفقتم من خير جواب عن السؤال المصرح به في الآية إذ محصل هذا الجواب تجويز الإنفاق والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرها وقوله فللوالدين إلى جواب عن المعزوف من السؤال وهو السؤال عن المصرف فقول شارع الذي هو الشق الآخر المراد بالشق الآخر المقدر في السؤال كما أشار لتقديره. اب یہاں دیکھیں یہ جو عبارت ذکر کی الا من ينفق ادھر تو ہے ہی نہیں، ادھر تک کیا خرچ کریں ماذا اور آگے اشارہ لائے اور اس پر کس پر خرچ کریں، یہ مصرف کے بارے میں. پہلا سوال میں نے جو بتایا کہ ایک سوال کی دو شقیں ہیں، ایک سوال کی ایک ہے کہ خرچ کریں، ایک سوال کی پہلی شق ہوئی، اور دوسرے سوال کس پر خرچ کریں. تو یہ ایک ہی سوال ہے، ایک سوال کی پہلی شق کیا خرچ کریں اور ایک سوال کی دوسری شق اور دوسرا حصہ کس پر خرچ کریں. اب یہ جو ہے کہ کس پر خرچ کریں وہ تو نہیں ذکر، وہ ہے ذکر، وہ نہیں ذکر. تو کہتے ہیں کہ علی من ينفق، شارع نے یہ جو علی من ينفق نکالا ہے اس سے جانا جاتا ہے کہ آیت میں حذف ہے، آیت میں عبارت حذف کی گئی ہے، عبارت کی گئی حذف کی گئی کہ فالبعد المسؤول عنہ کے بعد جس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کیا اسے حذف کیا گیا ہے، اسے سمجھ آ گئی، جس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ کچھ کیا ہوا اس کو حذف کیا گیا ہے. بے شک سوال منفق کے متعلق یعنی مال کے خرچ کرنے کے متعلق اور کس پہ خرچ کیا جائے ان دونوں کاموں کے متعلق ہے. تو سوال ان دونوں کاموں کے متعلق ہے، کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کیا خرچ کریں. اسی اعتبار سے جواب اور سوال کے درمیان مطابقت حاصل ہو جائے گی، وگرنہ سوال تو یہ ہوگا کہ جب انہوں نے پوچھا کیا خرچ کرے، کیا، تو جواب تو یہ تھا نا کہ یہ مال خرچ کریں، یہ مال خرچ کریں. تو جواب تو یہ ہوا فللوالدین، مصرف کے متعلق جواب دیا. کس کا جواب دیا؟ مصرف کے بارے میں. تو سوال کرنے والے کرے اگر سوال کرے کہ سوال تو ہوا تھا کیا خرچ کریں، کس کون سا مال خرچ کریں اور کیا خرچ کریں، لیکن جواب مل رہا ہے کہ ان پہ خرچ کرو، ان پہ خرچ کرو، ان پہ خرچ کرو. تو سوال جواب کے مطابق، جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہے. لیکن وہ کس طرح مطابق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ کیا خرچ کریں، اشارتاً، یہ جو فرمایا نا قل ما انفقتم من خیر، من، یہ من، یہ اس سے اشارتاً جواب مل رہا ہے. پہلے سوال کا ایک حصہ اس کا جواب یہ ہے کیا خرچ کریں، من خیرین، جو بلائی ہے، جو چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، بلائی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، خرچ کریں. یہ سوال کیا ہے؟ اشارتاً، پہلے سوال کے ایک حصے کا جواب دے دیا، جواب، اور اب دوسرا جو ہے وہ صراحتاً دیا، کیا، کہ کس پر خرچ کریں، کس پر، جو محذوف ہے، یہ سوال کی دوسری شق کا حصہ ہے، فللوالدین، ان پہ خرچ کریں. اب کہتے ہیں اب جو ہے یہ سوال اور جواب کے درمیان مطابقت حاصل ہو جائے گی. سوال سمجھ آ گئی؟ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں، سوال کی کیا خرچ کریں، کیونکہ خرچ تو کیا، وہ تو ثواب دید پہ ہے. کس پہ ہے؟ ثواب دید پہ ہے، اس کی حیثیت پہ ہے. اللہ نے جتنا دیا خرچ کرو، کیا خرچ کرو. لیکن اصل ہے کہ خرچ کس پہ کرنا ہے تاکہ بے جا خرچ نہ ہو جائے، بے مصرف خرچ نہ ہو جائے. جن پہ خرچ کرنا تو ان پہ خرچ ہی نہ ہوا. مثلا آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا بازاروں میں ہوتے ہیں، ایک منگتا آتا ہے، وہ جو منگتا ہے وہ آ جاتا ہے، 100 کا نوٹ، 200 کا نوٹ، 500 کا نوٹ اسے دیتے ہیں.
ثواب کی بجائے ظلم عظیم اور گناہ، اس کی پیشے پہ مدد کی جاتی ہے، حرام ہے نہ، وہ گداگر پھر رہی ہیں، اور جو ضرورت مند ہیں انہیں مل ہی نہیں رہا، جو حاجت مند ہیں انہیں دیتے ہی نہیں، کم دیتے ہیں، اور باہر جو ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، سسٹم ہے، اور پتہ بیکاری ہے، روزانہ بیٹھتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، اور پھر بھی اسے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مصرف کی وضاحت ضروری ہے، مصرف کی، تاکہ ایسا خرچ کر کے مجرم بھی نہ بن جائے اور پھر بے جا خرچ ہو جائے گا، بے مصرف خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ خرچ کے سوال سے زیادہ وہ جو اہم سوال نہیں، یہ اہم ہے، یہ کہ کہاں خرچ کریں، کہاں۔ تو اس کے ساتھ جواب دیا۔ اب دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ قل ما انفقتم من خیر، یہ جواب ہے اس سوال کے متعلق جس کی آیت میں صراحت کی گئی، یعنی جو سوال واضح تھا کہ کیا خرچ کریں، تو جواب کیا ہوا؟ قل ما انفقتم من خیر، جو بلائی ہے خرچ کرو۔ یہ تو اشارتاً جواب ہو گیا، سوال واضح تھا، جواب کیا ہوا؟ اشارتاً، سمجھ آ گئی۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اس جواب کا حاصل کیا ہے، یعنی انفاق، خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور تصدق، سارے مالوں کی قسم کے ساتھ جو بھی مال ہو جائز ہے اس کو خرچ کرنا، اس کا صدقہ کرنا، قلیل ہوا و کثیر ہوا، چاہے وہ سارے قلیل ہوں چاہے کثیر ہوں، وہ مال جس قسم کا بھی مال ہے عام۔ اور فلیل والدینی، یہ سوال کے سے سوال جو محذوف ہے اس کے متعلق جواب ہے، اس کے وہ کیا، وہ سوال مصرف، یہ سوال محذوف رکھا کہ مصرف کے متعلق کہ کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو فقہ شارع نے پھر اس کا جو ظاہر کیا، شارع کا قول الذی الشق الآخر، یعنی وہ جو شق آخر، وہ دوسری شق، مراد اس سے شق الآخر المقدر فی سوال، کہ شق کے آخر سے مراد وہ سوال میں مقدر ہے، وہ سوال میں وہ مقدر ہے جو سوال میں ہے، یعنی کہ کیا خرچ کریں، تو جواب آیا کس پہ خرچ کریں، شق آخر، والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اور مسافر پہ خرچ کرو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔